الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کس طریقے سے ریٹریو کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے لسٹ کو پاپولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے 3 چیزیں ریکوائرڈ ہیں ہمیں۔ سب سے پہلے کانٹیکسٹ ہے، اس کے بعد ہم لے آؤٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور لے آؤٹ کے بعد ڈیٹا سورس جو ہے وہ ہم اسے پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم نے ارے لسٹ وغیرہ میں اسے رکھا تھا، اور چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا اس پہ ورکنگ کر کے۔ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ڈی بی ہیلپر ہے ہمارے پاس، اور یہاں تک ہم اس میں کام کر چکے ہیں۔ ایک نیا فنکشن ہم یہاں لکھ لیتے ہیں، اور اس میں ہم ریٹرن کروا لیتے ہیں ایک لسٹ، اور لسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا ماڈل ہے ہمارا، جس سے ہم نے بنایا ہے، دیٹ از ود دی نیم آف کسٹمر ماڈل۔ ٹھیک ہے، اور اس سے ہم نام دے دیتے ہیں گیٹ آل ریکارڈ کا، گیٹ آل ریکارڈس، اور یہاں پر ہمیں اس کو آلٹ انٹر سے کلاس کو جو ہے وہ امپورٹ کرنا ہے۔ اب ہمارا جو فنکشن ہے، فنکشن نیم ہمارا گیٹ آل ریکارڈ ہے، اور یہ ہمیں ایک ریٹرن کرے گا لسٹ، جو کہ ہمارا کسٹمر ماڈل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اگینسٹ ہم اب یہاں پر کوڈ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ہم ایک یہاں پر لسٹ بنا دیں گے اوبویسلی، اور یہ لسٹ جو ہے آف ٹائپ کسٹمر ماڈل ہے، اور اسی کو ہم جو ہے ریٹرن کروائیں گے۔ اسے ہم کہہ دیتے ہیں مائی لسٹ از اکول ٹو نیو ارے لسٹ، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں اسی کو کیا کرنا ہے، ریٹرن کرنا ہے مائی لسٹ۔ اب اس کے درمیان میں ہم کوڈ لکھیں گے جو بھی ہمیں ڈیٹا بیس کے حوالے سے چاہیے۔ اگر آپ نے انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہے تو C# میں ہم استعمال کرتے ہیں اسے۔ ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، ڈیٹا سیٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں اپنا ورچولی جتنی ڈیٹا بیس ہے اسے ہم ڈیٹا سیٹ میں اٹھا لیتے ہیں۔ ڈیٹا ٹیبلز ہیں ہمارے پاس، اس ڈیٹا ٹیبل کو ہم پھر جو ہے ہمارے پاس سارٹ آف ورچوئل وہ ہے ٹیبل ہے ہمارے پاس، اس کو ہم آئٹریٹ کرتے ہیں، اور اس میں سے ویلیوز کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو سملرلی یہاں پر ہمارے پاس اسی سے ملتا جلتا کنسیپٹ ہے، دیٹ از ناؤن ایز کرسر۔ کرسر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ریٹرن کرے گا ڈیٹا سیٹ ہمارا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ MVC پیٹرن میں یا C# میں آپ کے پاس ڈیٹا ٹیبلز ریٹرن کیے جاتے ہیں، ڈیٹا سیٹس ہیں آپ کے پاس۔ سملرلی یہاں پر بھی ہمارے پاس کرسر کا ایک کنسیپٹ ہے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنا کوئری بنا لیتے ہیں، وہ سے کہ ہمارے پاس ایک اسٹرنگ ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کوئری is equal to, it will be select all records from، ہمارا ٹیبل کا نیم ہم نے اوپر ڈیفائن کیا ہوا ہے، دیٹ از کسٹمر ٹیبل۔ اور ہم اس کے ساتھ جو ہے سیکیور لائٹ ڈیٹا بیس کا ایک آبجیکٹ بنا لیتے ہیں۔ اس کو لائٹ ڈیٹا بیس اسے کہہ دیتے ہیں ڈی بی از اکول ٹو دس ڈاٹ۔ ہمارے پاس اب ریڈیبل ڈیٹا بیس بھی ہے اور رائٹیبل ڈیٹا بیس، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ چونکہ ابھی ہم صرف یہاں سے ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہ رہے ہیں، تو انسپائٹ آف دس کہ ہم رائٹیبل ڈیٹا بیس استعمال کریں، ہم صرف ریڈیبل ڈیٹا بیس کا فنکشن جو ہے وہ استعمال کر لیں گے، کیونکہ ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ صرف یہاں پر فیچ کرنا ہے۔
اور آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ وین یو یوز رائٹیبل ڈیٹا بیس تو وہ اس میں ڈیٹا بیس آپ کی لاک ہو جاتی ہے، اور دیر آر سم ایشوز جس کو آپ کو رائٹنگ کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ سائملٹینیسلی دو یوزر جو ہیں وہ ایک ہی ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ چیزیں رائٹ ڈاؤن نہ کر رہے ہوں۔ بہرحال ہمارے پاس اس کا ایس کیو لائٹ کا جو ہے ہم نے ایک بنا لیا، آبجیکٹ بنا لیا ہم نے ڈی بی کے نام سے، اور ہم نے کہا کہ جی یہ ریڈیبل ڈیٹا بیس کے طور پر استعمال ہوگا۔ سو اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وی ہیو دس ڈی بی ڈاٹ وی ہیو اے فنکشن را کوئری۔ را کوئری جو ہے یہ ہمارے پاس فنکشن ہے، اور اس کو ہم پاس کریں گے اپنا کوئری اسٹرنگ جس کے ذریعے سے ہم اس میں سے ڈیٹا لینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو یہ ریٹرن ہمیں کیا کرے گا؟ دیکھیں جس طریقے سے جب ہم نے یہ فنکشن بنایا سب سے پہلے، اور اس فنکشن میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ فنکشن گیٹ آل ریکارڈ کیا ریٹرن کرے گا، ہمیں ایک لسٹ ریٹرن کرے گا جو کہ کسٹمر ماڈل ٹائپ کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ لسٹ بنائی اور آپ نے اسے یہاں سے ریٹرن کر لیا۔ سملرلی یہ چیز جو ہمیں ریٹرن کرے گا دیٹ ول بی ایک کرسر، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کرسر استعمال کیا جاتا ہے ڈیٹا سیٹ کے طور پر، جیسے ڈیٹا ٹیبلز ہیں آپ کی، آپ اس کا ایک آبجیکٹ بنا لیں کرسر از ایکول ٹو ڈی بی، یعنی کہ جو ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس وہاں سے ریٹریو ہو کے آئے گا وہ ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہوگا کرسر کے اس انسٹنس میں۔ تو اب یہ ہمارے پاس ایک پورا ٹیبل جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں آ گیا ہے۔ اب اس کو ہم فردر جو ہے وہ مینوپولیٹ کریں گے کہ اس کے اندر اور ریکڈز ہیں نہیں ہیں، اس کی بیس پہ ہم جو ہے وہ ڈیسیجن لیں گے، فائنڈ آؤٹ کریں گے چیزوں کو۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں ہم ایک ایف کنڈیشن انسرٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے یہ دیکھیے کہ جو کرسر ہے ہمارے پاس اس میں اگر موو فرسٹ ہے، اگر موو ٹو فرسٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ بولین ریٹرن کرے گا ٹرو یا فالس میں۔ تو یہ ٹرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دیر آر ریکڈز اویلیبل۔ ٹھیک ہے، اگر تو اس کے اندر کوئی ریکارڈ موجود ہے تو پھر جو ہے ہم اس کے اندر آئٹریٹ کر لیں گے، اور ایک لوپ ہم اس کے اندر استعمال کر لیں گے، اور اس لوپ میں سارے ریکارڈ کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ آئٹریٹ کریں گے، اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم اپنے ٹیبل سے اٹھائیں گے جو کہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کرسر کے نام سے۔ اور یہ ہم یہاں پر ایک ڈو وائل کا ایک لوپ لے لیتے ہیں، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے اس وقت تک، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کرسر ڈاٹ موو نیکسٹ، ہمارے پاس جب تک کوئی دوسرا ریکارڈ موجود ہے اس وقت تک اس کو جو ہے وہ لوپ کو آئٹریٹ کرتا رہے۔ ڈیٹا بیس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں، اس کو ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ ڈیٹا بیس ہیلپر ہے ہمارے پاس، اور ڈیٹا بیس ہیلپر ہے ہمارے پاس، کسٹمر کا نیم ہے، اس کی ایج ہے اور از ایکٹیو۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس نیم، ایج اور از ایکٹیو تین چیزیں ہیں۔ تو اب ہم ان کو یہاں پر ریٹریو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہمیں ایک اسٹرنگ چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹرنگ، اور اسے ہم کہہ دیتے ہیں کسٹمر کا نام۔ اور کسٹمر کا نام ہمارے پاس کس طرح سے آئے گا؟ ہمارے پاس جو کرسر ہے سب سے پہلے ہم اسے کہیں گے گیٹ اسٹرنگ، اور اس کو ہم کالم دیں گے انڈیکس جو ہمارا ہے وہ ہم اسے پرووائڈ کریں گے کہ اس کو ہمارے پاس کالم انڈیکس لیٹ سی کے کسٹمر ٹیبل، ہمارے پاس سب سے پہلے کسٹمر آئی ڈی ہے دیٹ واز پرائمری کی، اور اس کے بعد کسٹمر نیم ہے ہمارے پاس۔ تو ہم اسے زیرو بیس ہے تو ہم کسٹمر نیم ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1۔ دوبارہ ایسے دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس کرسر ہے دیٹ از سارٹ آف این ٹیبل ہے آپ کے پاس، اور ہم اس میں آئٹریٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور ہم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے کسٹمر کا نیم دیا ہے جو کہ کہاں پر اویلیبل ہے، فرسٹ انڈیکس کے اوپر، اور اس کے بعد ہمارے پاس کسٹمر کی ایج ہے، سو وی سے اٹ کہ اٹ از این انٹیجر، اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کسٹمر کی ایج کرسر
डॉट गेट इंट करे और ये अवेलेबल है हमारे पास सेकंड इंडेक्स के ऊपर। एंड थर्ड वन इज़ कि हमारे पास वो एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बूलियन, और इसे हम कह रहे हैं इज़ एक्टिव इज़ इक्वल टू कर्सर डॉट गेट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इशू ये है कि ये जो हमें रिटर्न करेगा ये कोई गेट बूलियन का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये बुनियादी तौर पर हमें इंट रिटर्न करेगा। तो उस पर हम ये करेंगे कि इसको ट्रू फॉल्स की बुनियाद पर इसको डिसीजन कर लेंगे। 0 और 1 रिटर्न होगा और उस पर वो देखेगा कि इज इट ट्रू और फॉल्स। गेट इंट है हमारे पास और इंडेक्स हमारे पास चल रहा है 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि 1 है अगर, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू रिटर्न कर दे, और अगर ये ट्रू नहीं है तो उसमें हमें फॉल्स रिटर्न कर दे। इफ़ एल्स इफ़ का जो है शॉर्टेस्ट वर्जन है, आप लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, हमारे पास जो है ये अवेलेबल है। हमने क्या किया है कि तीनों चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है हमने वहाँ से ले ली हैं। अब हम ये करेंगे कि अपना मॉडल जो है हम इसे बना लेंगे और उसके अंदर इन तीनों चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके जो है वो रखवा देते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। सो हम इसे कहते हैं कि जो कस्टमर मॉडल है इसका एक न्यू कस्ट मॉडल हम एक बना लेते हैं, इज़ इक्वल टू न्यू कस्टमर मॉडल, और इसे हमने जो है वो चीज़ें पास करनी है जो कि हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। सबसे पहले नाम है, नाम हमने रख दिया है कस्ट नेम के अंदर। देन वी रिक्वायर्ड एज दैट इज़ अवेलेबल इन कस्ट एज, और थर्ड वन जो हमें रिक्वायर्ड है वो है बूलियन, तो वो हमारे पास अवेलेबल है इज़ एक्टिव में, ठीक है। और देन वी हैव टू प्रोवाइड आईडी। अच्छा, आईडी वैसे हमने ऑटो जनरेट वहाँ रखी है, खैर हम इसे टेम्परेरीली एक आईडी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये चीज़ हमारे पास एक कस्टमर का जो है वो बन गया है, ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया है। हम ये करेंगे कि जो लिस्ट अभी हमने यहाँ पर बनाई है उस लिस्ट में इसे ऐड कर देंगे। हमने इसे नाम दिया था माई लिस्ट, और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इसे ऐड कर दिया जाए। किसे ऐड किया जाए, अभी जो नया कस्टमर मॉडल हमने बनाया है उसको इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास लूप चलेगा, और लूप चलने के बाद जो है हमारे पास चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं। तो रिटर्न से पहले जो रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किए हैं उनको हम यहाँ पर यूज़ कर ले, उनको वाइंड अप करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास कर्सर है तो हम कर्सर को क्लोज़ कर देंगे। इसी तरीके से हमने डेटाबेस को यूज़ किया है, सॉरी कैपिटल डी के साथ है DB और डॉट क्लोज। तो ये हमारा पूरा सिनेरियो है जिसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने एक फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन जो है इसकी रिटर्न टाइप जो है दैट इज़ लिस्ट, और कस्टमर मॉडल की जो है वो इससे हम अपना मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे फंक्शन का नाम गेट ऑल रिकॉर्ड है। तो हम ये करते हैं कि इसको अंदर एक लिस्ट बना ली है माई लिस्ट के नाम से, न्यू अरे लिस्ट हमने कहा है, क्वेरी पास की, वो सेम प्रोसीजर जो आप पहले करते आ रहे हैं हमारे डेटाबेसिस के हवाले से, जो चीज़ें आपने परफॉर्म की हैं, स्पेशली जब आपने कनेक्टिविटी की थी विद रेफरेंस ऑफ जावा और आपने डेटाबेस माई सीक्वल को वेब में आपने डाटा रिट्रीव किया है, तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ परफॉर्म की हैं। इसी तरीके से जो लोग इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं उन्होंने देखा हुआ कि डाटा टेबल वगैरह को आपने इस्तेमाल किया है, और या डाटा सेट को आप लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो सिमिलरली हमारे पास उसकी बजाय यहाँ पर जो है वो कर्सर का कॉन्सेप्ट है। कर्सर इज़ जस्ट सेम कि जो डाटा रिट्रीव होके आया वो सारे का सारा एक डाटा सेट हमारे पास है दैट इज़ ऑफ टाइप कर्सर। फर्दर हमने कर्सर के अंदर आइट्रेट किया है और हमने उसके अंदर चीज़ें जो है वो रखवा दी। अब यहाँ से लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, इस लिस्ट को हमने मूव किया
جو ریٹرن کر دیا. تو اب ہم کیا کریں گے, یہاں پر ہمارے پاس جو فنکشن تھا ویو آل کا, یہ ہمارے پاس ہے, اور یہاں ہم اس کو کال کر لیں گے اپنے اس سے جو ہمارے پاس کلاس ہے, اور وہاں سے ڈیٹا ہم جو لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی, اور اس کو ہم یہاں پر استعمال کر لیں گے. سو یہ آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ سوری ڈی بی ہیلپر ہے ہمارے پاس, اور ہم کہتے ہیں کہ ڈی بی ہیلپر از ایکول ٹو نیو ڈی بی ہیلپر, اور ہمیں اس کو پاس کرنا ہے context that is we are here in main activity dot this. یہ ہمارے پاس آ گیا, ڈی بی ہیلپر ہم نے بنا لیا ہے, اور ہمیں لسٹ کا فنکشن جو ہے وہاں سے کال کرنا ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ جی we have a list here of type customer model. So all customers سے امپورٹ کر لیں یہاں پر آلٹ انٹر کے ساتھ, فائن. تو از ایکول ٹو ڈی بی ہیلپر ڈاٹ گیٹ آل ریکارڈ. یہ ہمارے پاس فنکشن ہے, اسے یہ وہاں سے ہمیں ریٹرن کرے گا ایک لسٹ, اور وہ لسٹ ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہوگی. تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو جہاں پر ٹوسٹ ہے, فی الحال اسے ان ویلیوز کو ہم ٹوسٹ میں شو کر لیتے ہیں, اور ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہم اسے استعمال کر رہے تھے ویو آل کلکڈ, اس کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ وٹ وی ہیو ٹو شو از all customers dot posting. Let's run it and see what happens. ریٹریو کر پاتے ہیں. زیادہ یوزلی عام روٹین سے تھوڑا زیادہ ٹائم جو ہے وہ لے گا. لیٹس سی کہ so we are saying that our customer is Wajid of age 25 and he is an active customer. ہم نے اسے ایڈ کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر, یس وہ دیکھیں وہ پچھلے جتنے بھی ریکڈس تھے وہ سارے ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈسپلے ہوئے ہیں. ان کو لینتھ اس کی کر لیتے ہیں لانگ, اور اس سے ری رن کر لیتے ہیں. اوکے, بٹن ویو آل, یہ ہمارے پاس انٹریز ہیں, اور آخر میں جو انٹری ہے دیٹ از آف واجد. ہم ایک اور نئی انٹری کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نیم آف دی کسٹمر از جمال اینڈ ہی از آف ایج 56 ایٹ دس ویلیو, اور یس اٹ از آفٹر واجد وی ہیو جمال ہیئر آلسو. تو اب یہ دیکھ لیا کہ جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس وہ اس سے ہم ڈسپلے کر رہے ہیں. تو نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو لسٹ ویو میں کس طریقے سے
जो है वो शो किया जा सकता है। अब हम अपनी लिस्ट व्यू में इसको शो करते हैं। लिस्ट व्यू में शो करने के लिए हमारे पास ट्रेडिशनली जो हम काम कर चुके हैं, एक हमारे अडाप्टर बना लेंगे और लिस्ट व्यू हमारे पास मौजूद है, और उसके लिए जो हमें लिस्ट चाहिए वो भी हम यहाँ पर उसे बना चुके हैं। सो इसे कमेंट कर लेते हैं और हमारे पास लिस्ट व्यू मौजूद है। एक एरे अडाप्टर हमें चाहिए, एरे अडाप्टर ऑफ कस्टमर मॉडल, एरे अडाप्टर, और लिस्ट व्यू हम यहाँ डिक्लेयर कर चुके हैं। array adapter is equal to new array adapter of type कस्टमर मॉडल। और हमने देखा था कि यहाँ पे हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट है, उसमें हम मेन एक्टिविटी दे देते हैं, और फिर हम जो बिल्ट इन हम मॉडल यूज़ कर रहे थे उसका एंड्रॉयड का लेआउट जो हम यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम, सिंपल लिस्ट आइटम layout dot simple list item 1, और उसके बाद हमने इसे डाटा सोर्स देना है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है ऑल कस्टमर्स के नाम से। और सिंपली जो हमारे पास लिस्ट व्यू है, इसमें जो सेट अडाप्टर है, अभी जो हमने नया अडाप्टर बनाया अरे अडाप्टर, ये हम इसे पास कर देंगे और इट शुड वर्क फाइन। ये भी हमने, ठीक है, ये सेटिंग्स का मसला है, उसे हम देख लेते हैं। रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आ गए, और हमारे पास रिसोर्सेज में जो लेआउट है इसमें हम देख लेते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम वी हैव। ओके, तो हमें देखने के प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ किस चीज़ में आ रहा है। ये हमारे पास लिस्ट व्यू है, और ये हमारा जो कंस्ट्रेंट लेआउट है एडिट टेक्स्ट नेम के नाम से है, इसकी हाइट जो है वो गलत है, रैप कंटेंट है। इससे पहले बार जो है वो मैच पेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये इसका इशू है, फर्दर दोबारा इसे देख लें। हाँ ठीक है, ये इसके कंस्ट्रेंट्स गलत मैच हैं, और ये टॉप जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी बाइंडिंग्स कुछ गलत तरीके से हैं। ये इसके कंस्ट्रेंट्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो बटन्स भी इसी के साथ एसोसिएटेड हैं, ओके। ये मेरे पास स्विच बटन है, तो अगर हम स्विच को यहाँ ले जाते हैं इट्स फाइन। हमारे पास दोनों बटन्स ये आगे। नाउ इट इज इशू ऑफ, ये तो लिस्ट व्यू तो हमारे पास ये ठीक है। ये कंस्ट्रेंट इधर है,
ریپ کنٹینٹ سائنس سیو کر کے اسے چلا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. Now the issue is اس کے لیے ہم اور اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ find the top margin of this one. It should work fine now. جی ٹھیک ہے. یہ میرے پاس ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور نیا ریکارڈ ہم انٹر کر لیتے ہیں. called it ظہیر ایج 43 ویلیو ایڈ ہوگی اور ہمارے پاس لاسٹ ریکارڈ جو ہے وہ جمال کا ہے. اگر ہم اسے لے کے آئیں گے تو یس اٹ از دیئر. ایک فنکشن بنا لیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ایڈ ریکارڈ کے بعد بھی ہمیں یہ ریکوائرڈ ہوگا اور اسی طریقے سے جیسے ہی ہم اپنی اپلیکیشن لانچ کریں گے آن کریٹ پہ بھی ہمیں یہ چاہیے. سو ہم کرتے یہ ہیں کہ فنکشن ہم بنا لیتے ہیں. باقی چیزیں تو ہماری پراپرلی ڈکلیئر ہیں. ہمیں یہ ڈی بی ہیلپر کو بھی اگر ہم فنکشن استعمال کریں گے تو ہمیں یہاں اسے ڈکلیئر کرنا ہوگا. اور اوکے ٹھیک ہے جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیز آر آر ٹاسکس اور ریفیکٹر کر دو اور ایکسٹریکٹ کر دے ایک میتھڈ ایکٹیویٹی میں اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں ریفریش ڈیٹا. ٹھیک ہے. یہ ریفریش ڈیٹا ہم استعمال کریں گے. ٹوسٹ کے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی ہم اسے نیا ڈیٹا انٹر کریں گے اس کے ساتھ ہم یہاں پر یہ فنکشن کال کر لیں گے. اور سملرلی ہمیں یہ چاہیے آن کریٹ کے اوپر بھی. ٹھیک ہے جی. کہ جیسے ہی ہمارے پاس یہ آن کریٹ ہمارا کال ہو ہم اس کو یہاں بھی کال کر رہے ہیں. ریفریش ڈیٹا کو سیو کر لیتے ہیں اور لیٹ سی واٹ اٹ شوز. جی انیشیلی ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آگے ہے. نام انٹر کر لیتے ہیں. سیو وی کال اٹ خلیل is of 45 years. جی and we added and یہ ریکارڈ ہمارے پاس انٹر نہیں ہوا اور اگر ہم یہاں کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ریکارڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو کین وی فائنڈ وٹ از ہیپننگ ہیئر اور کیا مسئلہ ہے. ہم نے یہ ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پر کیوں نہیں سے کر پائے.
جی بالکل، ہمیں جو ہے یہ جیسے کسٹمر ماڈل کو بھی ہم نے دیکھا ہے، تو ہمیں اس کو آن کلک ایونٹ کے اوپر جیسے یہ چیزیں یہاں پر بنیں گی اور ہمیں اسے ایڈ کرنا ہے اس جگہ پہ. تو جی میں نے اسے اپڈیٹ کیا ہے، تو میں اسے ری رن کا بٹن نہیں دیکھ پا رہا اس میں. انکمپیٹیبل ڈیوائس، اچھا یہ انکمپیٹیبل ہے اس ڈیوائس کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا. ایمولیٹر بھی فائن. ابھی جو ہماری لاسٹ انٹری تھی دیٹ واز آف خلیل، وہ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں جی وی گوئنگ ٹو ایڈ مسٹر سلیم ایج 56، ہم نے ایڈ کر دیا. جی وی گاٹ انٹری دیر، ٹھیک ہے جی. تو اب بیسک فنکشنالٹی ہماری ایڈ بھی ہم ڈیٹا بیس میں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیٹا جو ہے وہ ریٹریو بھی کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس رہ گیا کہ ہم اس کو ڈیلیٹ آپشن جو ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کریڈ آپریشن میں. اب اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلور کریں گے.